عمر ایک دن ہو یا سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبل ہو یا پھر شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے تو فقیروں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضور میرا مرنے کو دل نہیں کرتا، میرا مرنے کو کوئی نسخہ بتاؤ، میرا مرنے کو دل کرے۔ پھر بزرگوں کے سمجھانے کے انہوں نے کہا پھر نسخہ میں بتاتا ہوں، اتنے دن ہے، 40 دن ہے یا 1 مہینہ یا 2 مہینے، اس پہ عمل تم کر لو، پھر اس کے بعد میں رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، تم طبیب ٹھیک کے پاس آئے ہو، میں تیری مرض کو بھی سمجھ گیا ہوں، علاج بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ بزرگ نے کہا ایسا کرو، آج کے بعد اتنے دنوں کے لیے تیری فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہا کہ اس دوران تم نے حرام نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، رزق حلال کمانا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، غلط کام نہیں کرنے۔ جب وہ 40 دن یا 1 مہینہ گزرا یا 2 مہینے، اب وہ آیا کہ آپ بتاؤ تم ٹھیک ہوئے ہو یا نہیں ہوئے؟ کہا اب تم مرنے کو دل کرتا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کل تیرا مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، آج تیرا مرنے کو دل کرتا ہے۔ کہا یہی چیز تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا میں بتاتا ہوں۔ کہا سنو، جہاں بندے کی جائیداد ہوتی ہے نا وہاں جانے کو دل بھی کرتا ہے، جہاں بندے کا کچھ نہ ہونا وہاں بندہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا گھر دے۔ بالفرض میں اس علاقے میں رہتا ہوں، میرا اگر یہاں ایک گھر ہو یا ایک مرلے کی ایک جگہ ایک دکان ہی کیوں نہ ہو، میں یہاں سے چلا بھی جاؤں، لاہور میں بھلے کسی اور مقصد کے لیے بھی آؤں گا، یہ جگہ دیکھ کے جاؤں گا کہ یارو میری دکان ہے، یارو میرا گھر ہے، یا آپ کا کسی اور ایریے میں گھر ہے، آپ جب اس علاقے سے گزرتے ہیں بھلے وہاں کوئی کام نہ ہو لیکن وہاں ضرور جائیں گے کہ یار میری یہاں جائیداد ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے تیرا آگے کچھ نہیں تھا، تب تو ڈر رہا تھا، اب تیری آگے جائیداد ہے، تم نے وہ نیکیاں کی ہیں، اب تیرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور دیکھوں کہ میرا رب مجھے کتنا انعام دیتا ہے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، سنیے، کاش کہ ہم سدھر جائیں۔ کسی نے کہا نا، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، کہوں کہ جی نماز پہ نہیں آتے کہ دل نہیں کرتا۔ کیا یہی بات ہے؟ آپ ویسے کہ اس کو سوچ لیں، اگر ایک بندے نے رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں تھا اسے، گھر میں بھی تھا، گھر میں بھی تو نماز پڑھی جا سکتی، پھر بھی نہیں پڑھی، اس کے پاس کیا جواب ہے؟ یہی ایک جواب ہے کہ دل نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اور جس بندے نے رات عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کی، صبح فجر کی نماز سردی میں وضو بھی کیا، نماز بھی باجماعت ادا کی، درس بھی سنا، اب ظہر کی نماز پڑھنے، جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اور جب وہ جانے لگے اس سے پوچھو بھائی تم نے یہ کیوں کیا، تو کیا کہے گا؟ دل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ میرے عزیز، اگر یہ سارا کچھ، لباس بھی ہے، شہرت بھی ہے، گھر بھی ہے، مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور نماز پہ آنے کو دل نہیں کرتا، تو رب کی بارگاہ سے معافی مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اس کی مثال سمجھو تو یوں سمجھو جیسے ہم لوگ بھی بسا اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، 3 بندے بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، موبائل پہ بار بار کال آ رہی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، نہیں سن رہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے بھائی کیوں نہیں سن رہا؟ کہ یہ دل نہیں کر رہا۔ کیا؟ دل نہیں کر رہا۔ اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خود ہی، آپ کے پاس بیلنس بھی نہیں تھا، آپ نے بیلنس کروایا، بیلنس کروانے کے بعد خود اسے کال کی، کال کرنے کے بعد اس نے کہا جی بتائیں ملک صاحب کیا کام ہے؟ آپ نے کہا کام کوئی نہیں ہے۔ کہا پھر فون کیوں کیا ہے؟ کہا دل کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اب اس مثال کو سامنے رکھ کے ادھر آئیے، اگر ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ رب ہماری بات سننا بھی گوارا نہیں کر رہا، ہماری کال بھی اٹینڈ نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز، میں کون ہوں کہ میں مسجد میں نہ ہوں؟ رب نے بلایا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ رب چاہتا ہے یہ میرے در پہ آئے ہی نہیں، لیکن رب کا در چھوڑ کے بھلا جا کہاں سکتے ہیں؟ تو رب کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں، میری رب سے باتیں ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ ان لوگوں کی زندگی ایسے گزرتی تھی۔ ایک ہم ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم محاسبہ نفس کریں، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ذرا سوچ لیں کتنی ہماری عمر ہوتی ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان، اوسطاً تو ہے چلیں 80 سال، مزید بونس ملے گا تو 90 پہ پہنچ جائیں گے، 100 پہ چلے جائیں گے،
کتنے لوگ ہیں؟ پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، نادرا میں جا کے ریکارڈ دیکھیں، 90 سے اوپر تو کوئی نہیں جا رہا۔ 12 سال تو نکال دو، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے۔ عموماً تو لوگ 12 یا 15 سال میں اگر علامت نہ ہو تو بلوغت کا حکم ہوتا ہے، 15 سال وہ نکل گئے۔ باقی بچا لو کتنے بچتے ہیں؟ 8 گھنٹے ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ نکال لو۔ کھانے پینے پہ پورے دن رات میں کتنا وقت لگتا ہے وہ نکال لو۔ فنکشن میں کتنا ٹائم ہم خرچ کرتے ہیں وہ نکال لو۔ پھر دیکھو ہمارے پاس باقی بچتا کیا ہے اور ہم نے کیا ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، قرآن کا یہ میسج ہے، یاد رکھ لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے محاسبہ نفس کرے کہ میں نے اپنے لیے، حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو حساب کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکات کی شرح مرآت میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنا حساب کر کے رکھتا ہے، اللہ پھر اپنے کرم سے قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لے گا۔